نماز کے وقت میں اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، ادھر ادھر بھٹک جائے تو فوراً اس کو سمجھاؤ، واپس لے آؤ۔ کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اللہ اکبر، اور دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ کھانے کے آداب کی بات ہو چکی ہے۔ اور کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ان کو یہ عظیم نصیحتیں کر رہے ہیں جو سنہرے حروف سے نہیں، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اور محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور کہتے ہیں اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بلا دو۔ ناظرین محترم، اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم رہنمائی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو دوسروں کے لیے امام اور رہبر اور رہنما بنا دے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی دوسروں کے لیے واقعی دینی لحاظ سے رہبر اور رہنما بن سکیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی معروف دعا ہے، ہم اپنی نمازوں میں اس دعا کو بار بار دہراتے ہیں۔ پورے شعور اور ادراک کے ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن تمام مومنین کو بھی بخش دے۔ تو بڑی جامع دعا۔ تو اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کسی وجہ سے بچے کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بددعا دے دیتے ہیں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کبھی بھول کر اپنے بچے کو بددعا نہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ بددعا اس کو لگ جائے اور آپ ساری زندگی پچھتوتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اولاد کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے ان کو 5 قسم کے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ ہم بھی اپنی اولادوں کو یہ ہدایت کریں، بڑی جامع ہدایت۔ جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ کریں، بخیل سے دوستی نہ کریں، بے وقوف سے دوستی نہ کریں، فاسق اور فاجر سے دوستی نہ کریں، اور قطع رحمی کرنے والے سے دوستی نہ کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان لوگوں سے بالکل تعلق ہی نہ رکھیں، لیکن دوستی کا جو مطلب ہوتا ہے نا، ان کو دوست نہ بنائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بڑی اہم وصیتیں ہیں، سورہ لقمان میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن یہ ذرا اس سے ہٹ کر ہے۔ بیٹے کو وصیت کرتے ہیں نماز کے وقت میں اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، اور یہ بچوں کے لیے نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ نماز کے وقت میں اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، ادھر ادھر بھٹک جائے تو فوراً اس کو سمجھاؤ، واپس لے آؤ۔ کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اللہ اکبر، اور دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ کھانے کے آداب کی بات ہو چکی ہے۔ اور کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ان کو یہ عظیم نصیحتیں کر رہے ہیں جو سنہرے حروف سے نہیں، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اور محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور کہتے ہیں اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بلا دو۔ کسی سے نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کا کام کیا، اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور کسی کا کوئی عیب اور کسی کی کوئی برائی جو ہے آپ کے علم میں آ گئی ہے تو اس کو بلا دو۔ ہم عموماً دوسروں کی برائیوں کو نہیں بلاتے، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی حکیمانہ گفتگو ہے۔ لقمان حکیم کا ذکر آ گیا تو قرآن مجید میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے وہ ان کی ان ناصحانہ وصیتوں پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔
والدین کو چاہیے کہ سورہ لقمان کو خود سمجھ کر پڑھیں اور وہ وصیتیں اپنی اولاد کو بھی کریں اور ان کو بھی سمجھائیں، بڑی جامع نصیحتیں ہیں۔ امام بخاری نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی والدین اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ دیں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ انہیں فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑیں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آسائش دنیا سے نوازا ہے تو اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اچھے حال میں چھوڑنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یؤتی برجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ العیاذ باللہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے اہل و عیال اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو بیوی بچوں کے لیے یوں وقف کر لیتے ہیں کہ بیچاروں کو اپنی آخرت کی اور عاقبت کی کوئی فکر اور اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، بچوں کی تعلیم و تربیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ بلا دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے آتش پرست، یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہ والدین کی تعلیم و تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہی بنتا ہے، الا ماشاءاللہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے معاملات خال خال ہی ہوتے ہیں۔ ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات میں آخر میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے جب بچے بڑے ہو جائیں اور ان کی شادیوں کا معاملہ درپیش ہو، تو اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے، ان کو اچھے سکولوں اور مدرسوں میں پڑھایا ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی ہے، لیکن اگر رشتوں کے حوالے سے آپ انتخاب صحیح نہیں کر سکے تو آپ کا یہ سب کچھ رائگاں جا سکتا ہے۔ اس لیے رشتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ان کے مطابق ہم عمل کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنے جگر گوشے کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فساد پھیلے گا اور اس فساد کے تم ذمہ دار ہوگے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو خدا نے اولاد سے نوازا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا اچھا سا نام رکھے، اسے اچھی تعلیم و تربیت دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے۔ اگر بالغ ہونے پر اس نے اولاد کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گئی تو اس کا وبال اس کے والدین پر ہوگا۔ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو آج کے دور میں بعض والدین بچوں اور بچیوں کی، خاص کر لڑکیوں کی 30-35 سال تک عمر ہو جاتی ہے اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، بعض ان کی اعلیٰ تعلیم کے بہانے اور بعض ان کی کمائی کھانے کے بہانے جو ہے بچیوں کے سر میں بالوں میں چاندی آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی یہ 35 سال کی عمر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری امی میری عمر میں تھی تو وہ 3 بچوں کی ماں تھی، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ یعنی وہ بچی کیا پیغام دے رہی ہے والدین کو کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ آدھی عمر کو پہنچ گئی ہوں، میری عمر میں میری والدہ جو ہے وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ تو ایسے پیغامات لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادی کی عمر میں ضرور شادیاں کر دیں تاکہ وہ کسی جو ہے وہ برائی اور گناہ کے اندر ملوث نہ ہوں اور والدین اس وبال کے اندر جو ہے وہ شریک نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔